نفس کی یاقوتی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نفس پر نظر ڈالی تو اسے موٹا پایا۔ آپ نے نفس سے دریافت کیا، میں تو تمہیں بہت کم کھانا کھلاتا ہوں، کم سلاتا ہوں، تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کرتا، پھر تم اتنے موٹے کیسے ہو گئے؟ نفس نے جواب دیا، وہ جو مجھے یاقوتی مل جاتی ہے یہ اسی یاقوتی کی بدولت ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیسی یاقوتی، کون سی یاقوتی؟ نفس نے جواب دیا، وہی جب آپ بازار جاتے ہیں تو سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بس اپنا کام بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بات ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، آپ نان بائی کی دکان پر چلے گئے اور روٹی لے کر کھانا شروع کر دیا۔ اب لوگوں میں بدظنی پھیل گئی، چہمہ گوئیاں ہونے لگیں، لوگ نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ آپ نے پھر اپنے نفس پر نظر ڈالی، دیکھا تو بہت ہی نحیف ہو گیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ نفس کی ہر خواہش کے خلاف عمل کرنا چاہیے۔ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک روز میں نے نفل روزہ رکھا اور اپنے شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے میرے سامنے کھانے کا طبق رکھوا دیا اور فرمایا، کھاؤ۔ میں نے کھا لیا۔ شیخ نے فرمایا، یہ روزہ تمہارے نفس کو بڑا پیارا معلوم ہوتا تھا، اس لیے اس کا توڑنا ہی مناسب تھا۔ اس کے بعد فرمایا، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ہر کام کے لیے اپنے قلب سے مشورہ لیا کرو، تو یہ اس وقت صحیح ہے جب انسان نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جائے اور قلب میں نورانیت پیدا ہو، ورنہ وہ قلب کا مشورہ نہیں ہوگا بلکہ نفس کا مشورہ ہوگا۔ خودداری اور تکبر۔ یہ جو تم لوگ ہر بات پر خودداری کا راگ الاتے رہتے ہو، یہ دراصل خودداری نہیں ہے بلکہ تکبر ہے۔ خودداری اور تکبر میں بڑا فرق ہے۔ تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ تم سے اچھی طرف نہ ملے، کرسی پیش نہ کرے تو تمہیں غصہ آ جاتا ہے، سمجھتے ہو کہ تم بڑے خوددار ہو۔ خودداری کی وجہ سے تمہیں غصہ آ گیا، حالانکہ یہ تکبر ہے، خودداری نہیں ہے۔ خودداری یہ ہے کہ تم کہو ہم اور جھوٹ بولیں، ہم خوددار انسان ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم اور چوری کریں، یہ فعل ہم ہرگز نہیں کر سکتے، ہم اپنی خودداری کو ٹھیس نہیں لگنے دیں گے۔ احقر حضرت واحد بخش ربانی رحمۃ اللہ نے عرض کیا، اگر کوئی شخص مجھے گالی دے اور اس پر مجھے غصہ آ جائے تو یہ میری خودداری کی وجہ سے ہے یا تکبر کی وجہ سے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہاری کمزوری ہے، غصہ آیا ہی کیوں؟ غلطی تو کسی اور نے کی ہے اور غصہ تمہیں آئے، یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ جو قرآن شریف میں ہے کہ قصاص جائز ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو تم بھی اسے اسی انداز کا صرف ایک ہی تھپڑ مار سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن لوگ اس پر غور نہیں کرتے کہ کچھ اور بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے کفارہ گناہ ہوگا۔ ایسے احسان کرنے والے تو واللہ یحب المحسنین کے زمرے میں داخل کر لیے جاتے ہیں۔ شیطان سے فائدہ اٹھاؤ۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، شیطان ہمیشہ انسان کو ورغلاتا رہتا ہے، کبھی پیچھا نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام تک کو نہیں چھوڑتا۔ سالک کو چاہیے ہمیشہ چوکنا رہے۔ جب وہ اپنے کام میں مشغول ہے تو تم بھی اپنے کام میں غفلت نہ برتو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہلوان چھوڑ رکھا ہے تاکہ تم اس سے مقابلہ کر کے اپنی طاقت بڑھا سکو۔ لذات بہشت کا اگر پوری طرح فائدہ اٹھانا ہو تو انسان اس دنیا میں اپنی روحانی قوت بڑھا لے۔ دیکھو، اگر دو آدمی یکساں مالدار ہیں لیکن ان میں سے ایک تو خوب تندرست ہے اور دوسرا دائم المرض ہے، تو اب دونوں میں اپنی دولت سے
کون زیادہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جو توانا اور تندرست ہیں وہی اپنی دولت سے صحیح معنوں میں لطف اندوز ہو سکے گا۔ اسی طرح آخرت کی نعمتوں کا پوری طرح لطف اٹھانے کے لیے روحانی قوت کی ضرورت ہے۔ یہ قوت شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ مجاہدات کے داؤ پیچ شیطان کو زیر کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لے، کیوں خواہ مخواہ اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے؟ شیطان نے کہا، بہتر ہے آپ توبہ منظور کروا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بارگاہ الہی میں حاضر عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھی بات ہے، اب بھی اگر وہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات شیطان سے کہی تو اس نے کہا، بہت خوب، جب آدم زندہ تھے اس وقت تو میں نے ان کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، اور اب میں ان کی خاک کو سجدہ کروں، یہ مجھ سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔